السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہے مفتی صاحب؟ میں بوئیسر گنیش نگر ضلع پال گھر سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ فون پر انٹرنیٹ، ویڈیو کالنگ، آن لائن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے نکاح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ شریعت کی روشنی میں ہمیں اس کا جواب دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعا سے میں خیریت سے ہوں۔ معزز ناظرین، ابھی آپ نے ایک سوال سنا ہے۔ اس وسیق شخص نے آپ کے سامنے سوال رکھا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ آن لائن نکاح کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ آپ جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل دنیا چل رہا ہے، ہر چیز ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے، اس لیے لوگوں کے مزاج بدلتے جا رہے ہیں، اور جو لوگ شریعت کے مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں وہ اس طرح کے معاملے میں پھنس جاتے ہیں۔ خود ہمارے پاس کورونا کے زمانے میں بہت سارے سوالات ایسے ہی آتے رہے، مفتی صاحب آپ یہ بتائیے، آن لائن نکاح کرنا چاہتے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس طریقے سے بے شمار سوالات ہمارے پاس آتے رہے۔ ہم نے ان کے جوابات شریعت کی روشنی میں دیتے رہے۔ یہ بندہ آج ہمارے پاس آیا اور اپنے علاقے کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا اس طرح نکاح کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص شو اسلامی عدالت۔ اگر آپ ہمارے اس خاص شو اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر دیجئے، تاکہ جس طریقے سے آپ اس چینل رہنما نیوز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آن لائن نکاح کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ تو فقہائے کرام اور شریعت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ آن لائن نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ فون پر نکاح کرنا، انٹرنیٹ پر نکاح کرنا، لیپ ٹاپ پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے نکاح کرنا، یا ڈیجیٹل جو ایپس ہے جہاں آمنے سامنے لوگ بات کرتے ہیں ویڈیو کالنگ کے ذریعے، یا ویڈیو مجلس منعقد ہو جاتی ہے، تو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیوں کے ذریعے سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، شرعاً ناجائز ہے۔ یہ آپ سمجھ لیجئے۔ کیوں ناجائز ہے؟ شریعت اس سے منع کیوں کرتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نکاح کے درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب یعنی پیشکش کرنے والا، نکاح کا پیشکش کرنے والے اور قبول کرنے والے دونوں کی مجلس ایک ہو۔ جس شخص نے نکاح کی پیشکش کی ہے اور جو نکاح قبول کرے گا، دونوں کی مجلس ایک ہونا شرط ہے۔ جب نکاح کی مجلس شرط ہے تو ظاہر سی بات ہے ویڈیو کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیوں کے ذریعے سے جب نکاح کیا جائے گا تو نکاح کا ایجاب و قبول کرنے والے یعنی نہ تو دلہن کا اور دلہا دونوں کی مجلس ایک نہیں رہے گی، دونوں کی مجلس بدل جائے گی، الگ الگ ہو جائے گی۔ جب مجلس بدل گئی تو جو شرط نکاح کے منعقد ہونے کے لیے، نکاح کے جائز ہونے کی جو شرط ہے وہ فوت ہو گئی، یعنی دونوں کی مجلس الگ ہو گئی۔ جب دونوں کی مجلس الگ ہو گئی تو نکاح جائز نہیں ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ گواہان، آپ جانتے ہیں نکاح میں شریک ہوتے بھی ہیں آپ، تو نکاح کے دو گواہ ہوتے ہیں، دو گواہ نکاح کے شرط ہے۔ اور دونوں گواہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ دونوں گواہ کا کام یہ ہوتا ہے
کہ ان دونوں گواہ کی موجودگی میں نکاح کی جاوے. ان دونوں گواہ کی موجودگی میں لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف سے ایجاب و قبول ان کے سامنے ہو، ان کی موجودگی میں ہو. لیکن جب آپ ویڈیو کالنگ، نیٹ، فون، انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع کے ذریعے سے شادی کریں گے، نکاح کی مجلس منعقد کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں گواہ ایک جگہ نہیں ہو پائے گا. دونوں کی مجلس الگ الگ ہو جائے گی. ایک گواہ لڑکے کے پاس رہے گا اور ایک گواہ لڑکی کے پاس رہے گا. یا یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں گواہ لڑکے کے پاس ہو یا دونوں گواہ لڑکی کے پاس ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں گواہ کی مجلس الگ الگ ہے اور فون پر جڑے ہوئے ہیں، ویڈیو کالنگ میں شریک ہے. تو ڈیجیٹل کے ذریعے سے دونوں گواہ کی مجلس ایک جو ہونے کی شرط ہے وہ شرط نہیں پائی جائے گی. جب شرط نہیں پائی جائے گی اس لیے نکاح نہیں ہوگا. مجلس ایجاب و قبول دونوں کی مجلس شرط ہے. فتاوی عالمگیریہ میں ہے. ہم آپ کو فتاوی عالمگیریہ جو فقہ کے اندر، افتاء کے اندر معتبر کتابیں ہیں، مستند کتابیں، اس کے ذریعے سے حوالے دیتے ہیں. اس کی عبارت کیا ہے؟ عبارت دیکھیے. وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ حَتَّى لَوْ اخْتَلَفَ الْمَجْلِسُ بِأَنْ كَانَا حَاضِرَيْنِ فَوَجَبَ أَحَدُهُمَا فَقَامَ الْآخَرُ عَنِ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقَبُولِ أَوْ اشْتَغَلَ بِعَمَلٍ يُوجِبُ اخْتِلَافَ الْمَجْلِسِ لَا يَنْعَقِدُ كَذَا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا غَائِبًا لَمْ يَنْعَقِدْ. عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ نکاح کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں ایجاب و قبول ہو جائے. اگر اس طور پر مجلس بدل گئی کہ دونوں موجود تھے لیکن جب ایک نے ایجاب کیا تو دوسرا قبول کرنے سے پہلے مجلس سے کھڑا ہو گیا یا کسی ایسے کام میں مشغول ہو گیا جس سے مجلس بدل جاتی ہے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا. اور یہی حکم اس وقت بھی ہے جب ایجاب اور قبول کرنے والوں میں سے کوئی ایک ہی مجلس میں موجود ہو. تو آپ نے دیکھا فتاوی عالمگیریہ کہ ہم نے عبارت آپ کے سامنے رکھی اور اس کا ترجمہ بھی رکھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ایجاب اور قبول کرنے والے دونوں شخص کی، لڑکے اور لڑکی دونوں کی مجلس ایک ہو، یہ شرط ہے. اور آن لائن کے ذریعے، ویڈیو، انٹرنیٹ کے ذریعے مجلس ایک نہیں پا جاتی ہے، اس لیے اس کی نکاح منعقد نہیں ہوگی. دوسری دلیل ہم نے آپ کو یہ دی تھی نکاح کے جائز ہونے کی کہ دونوں گواہ کی مجلس کا ایک ہونا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل فقہاء کرام میں لکھا ہے سماع الشاہدین کلاہما معا. یہ بدائع الصنائع جو فقہ کی کتاب ہے اس کے اندر اس کی عبارت ہے. فتاوی ہندیہ کے اندر اور دیگر جو فقہ کتبیہ ہے ان کے اندر یہ دلائل موجود ہے. کیا ہے کہ نکاح صحیح ہونے کی شرطوں میں سے یہ بھی ہے کہ گواہان یعنی دونوں گواہ ایجاب و قبول کرنے والوں کے کلام کو ایک ساتھ سن لے. دونوں گواہ جو ہے ایجاب اور قبول یعنی لڑکے اور لڑکی، دلہن اور دلہا دونوں کے ایجاب و قبول کے کلام کو ایک ساتھ سن لے. اور ظاہر سی بات انٹرنیٹ، فون پر ویڈیو کالنگ کے ذریعے یہ چیزیں ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. روکو تھا. ظاہر سی بات ہے کہ فون، انٹرنیٹ، ویڈیو کالنگ اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیوں کے ذریعے جو نکاح کیا جاوے گا تو اس میں نکاح کی جو شرطیں وہ شرط نہیں پائی جاتی ہے، اس لیے نکاح جائز نہیں ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی اپنے معاشرے اور سماج کے اندر لوگوں کو یہ مسئلہ بتا دیں کہ بھائی نکاح آن لائن اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجیوں کے ذریعے سے کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، تاکہ وہ بچے اور دوسرے لوگ بھی بچے. انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں.